شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ محفل سے خطاب فرما رہے تھے کہ دو نوجوان لڑکے حاضر ہوئے جن کے ساتھ ایک آدمی بھی تھا جس کے ہاتھ انہوں نے باندھ رکھے تھے، اور محفل میں حضرت عمر کو پکار کر کہنے لگے، اے خلیفہ المسلمین، اس بدو مسافر نے ہمارے والد کو قتل کر دیا ہے اور ہم اپنے خلیفہ سے انصاف چاہتے ہیں۔ حضرت عمر اس مسافر سے مخاطب ہوئے، کیا تم نے ہی ان لڑکوں کے والد کو قتل کیا ہے؟ وہ مسافر بولا، جی مجھ سے ہی یہ گناہ سرزد ہوا ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ اس قتل کی وجہ کیا تھی؟ مسافر بولا، حضور میں صحرا کا رہنے والا ہوں اور سفر پر تھا کہ میرا اونٹ ان لڑکوں کے والد کے باغ میں چلا گیا اور پتے کھانے لگا، جس پر ان کے والد نے میرے اونٹ کو مارنا شروع کر دیا۔ مجھ سے یہ برداشت نہ ہوا اور میں نے ایک پتھر اٹھا کر ان لڑکوں کے والد کو مارا، جس سے ان کا باپ موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ حضرت عمر نے بھری مجلس میں فیصلہ سنا دیا کہ قصاص لازم ہے، کیونکہ تم نے ان لڑکوں کے والد کو ناحق قتل کیا ہے، اس لیے تمہاری گردن بھی اڑا دی جائے گی۔ مسافر حضرت عمر سے کہنے لگا، حضور میں جانتا ہوں کہ مجھے قصاص کے لیے قتل کر دیا جانا ہے، لیکن میری ایک گزارش ہے کہ صحرا میں میری بیوی اور بچے اکیلے ہیں، میں ان کے کھانے کے بندوبست کے لیے نکلا تھا، اگر میں یہیں قتل کر دیا گیا تو میری بیوی اور بچے بھوک سے صحرا میں ہی مر جائیں گے، ان کا اور کوئی دوسرا آسرا نہیں ہے۔ گزارش یہ ہے کہ مجھے 3 دن کی مہلت دی جائے تاکہ میں اپنے بیوی بچوں کو ساری صورتحال سے آگاہ کر کے کسی محفوظ مقام پر پہنچا آؤں۔ مسافر کی یہ بات سن کر ساری محفل پر سناٹا چھا گیا اور کہ اب کیا ہوگا، خلیفہ کیا فیصلہ کریں گے، کیا اس شخص کو مہلت ملنی چاہیے؟ پورے مجمع میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو اس کا نام تک بھی جانتا ہو۔ اس کے قبیلے، خیمے یا گھر وغیرہ کے بارے میں جاننے کا معاملہ بعد کی بات تھی، چنانچہ ضمانت دینے والا کوئی نہ تھا، کیونکہ یہ 10 درہم کے ادھار یا زمین کے ٹکڑے یا کسی اونٹ کے سودے کی ضمانت کا معاملہ نہیں تھا، یہاں ایک گردن کی ضمانت دینے کی بات ہے جسے تلوار سے اڑا دیا جانا تھا، اور کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو اللہ کی شریعت کی تنقید کے معاملے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اعتراض کرے یا پھر اس شخص کی سفارش کے لیے ہی کھڑا ہو جائے۔ محفل میں موجود صحابہ پر ایک خاموشی سی چھا گئی تھی۔ اس صورتحال سے خود حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی متاثر ہوئے، کیونکہ اس شخص کی حالت نے سب کو ہی حیران کر ڈالا تھا کہ کیا اس شخص کو واقعی قصاص کے طور پر قتل کر دیا جائے اور اس کے بچے بھوکے مرنے کے لیے چھوڑ دیے جائیں، یا پھر اس کو بغیر ضمانتی کے واپس جانے دیا جائے۔ اگر واپس نہ آیا تو مقتول کا خون رائیگاں جائے گا۔ خود حضرت عمر سر جھکائے افسردہ بیٹھے تھے۔ حضرت عمر نے ان دونوں لڑکوں کی طرف دیکھا جن کے والد کو مسافر نے قتل کر دیا تھا۔ کیا تم دونوں اس شخص کو معاف کر سکتے ہو؟ نہیں، ہرگز نہیں، ہم اپنے باپ کا قصاص لے کر رہیں گے۔ اس شخص کو ابھی قتل کیا جائے، کیونکہ یہ بغیر ضمانت کے یہاں سے نہیں جا سکتا، اور ضمانت اس کے پاس ہے ہی نہیں، اس کو تو کوئی جانتا ہی نہیں۔ دونوں لڑکوں نے یک زبان کہا۔ حضرت عمر نے بلند آواز سے کہا، اے لوگو، میں آخری بار پوچھ رہا ہوں، کیا کوئی اس مسافر کی ضمانت دے سکتا ہے کہ یہ 3 دن کے لیے اپنے بچوں کے پاس جا سکے؟ اچانک ایک کونے سے کپ کپاتی ہوئی آواز بلند ہوئی، میں ضمانت دیتا ہوں اس شخص کی۔ یہ آواز جلیل القدر صحابی، بوڑھے صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی، ایسے جلیل القدر صحابی کے جن کے بارے میں نبی و مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے یہ بات پسند ہو کہ وہ صورت و سیرت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مثل کو دیکھے تو وہ ابو ذر کو دیکھ لے۔ چنانچہ حضرت ابو ذر غفاری اپنے زہد و صدق سے بھرپور بڑھاپے کے ساتھ کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ میں ضمانت دیتا ہوں اس شخص کی۔ حضرت سیدنا عمر نے کہا کہ ابو ذر، اس نے قتل کیا ہے،
چاہے قتل ہی کیوں نہ کیا ہو۔ حضرت ابو ذر غفاری نے اپنا اٹل فیصلہ سنا دیا۔ حضرت عمر نے کہا جانتے ہو اسے؟ حضرت ابو ذر نے فرمایا کہ نہیں جانتا۔ حضرت عمر نے کہا کہ تو پھر کس طرح ضمانت دے رہے ہو؟ ابو ذر نے کہا میں نے اس کے چہرے پر مومنوں کی صفات دیکھی ہیں اور مجھے ایسا لگتا ہے یہ جھوٹ نہیں بول رہا، انشاءاللہ یہ لوٹ کر واپس آ جائے گا۔ حضرت عمر نے پھر فرمایا ابو ذر دیکھ لو، اگر یہ 3 دن بعد لوٹ کر نہ آیا تو مجھے تیری جدائی کا صدمہ دیکھنا پڑے گا۔ امیر المومنین پھر اللہ مالک ہے۔ ابو ذر نے اپنے فیصلے پر ڈٹے ہوئے جواب دیا۔ چنانچہ وہ شخص حضرت عمر سے 3 دن کی مہلت پا کر رخصت ہو گیا۔ کچھ ضروری تیاریوں کے لیے بیوی بچوں کو الوداع کہنے اور اپنے بعد ان کے لیے کوئی راہ دیکھنے کے لیے چنانچہ 3 راتوں کے بعد عصر کے وقت شہر میں الصلاۃ جامعہ کی منادی بھر گئی۔ نوجوان اپنے باپ کا قصاص لینے کے لیے بے چین اور لوگوں کا مجمع اللہ کی شریعت کی پابندی دیکھنے کے لیے جمع ہو گیا۔ حضرت ابو ذر غفاری بھی تشریف لائے اور آ کر حضرت عمر کے سامنے بیٹھ گئے۔ حضرت عمر نے سوال کیا کدھر ہے وہ آدمی؟ مجھے کوئی پتہ نہیں ہے یا امیر المومنین۔ حضرت ابو ذر نے مختصر جواب دیا اور آسمان کی طرف دیکھا جدھر سورج ڈوبنے کی جلدی میں معمول سے زیادہ تیزی کے ساتھ جاتا دکھائی دے رہا تھا۔ محفل میں ہو کا عالم تھا۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا کہ آج کیا ہونے جا رہا ہے۔ قاتل نہیں آتا تو ضامن کی گردن جاتی نظر آ رہی تھی۔ مغرب ہونے میں چند ہی لمحے باقی تھے کہ وہ مسافر لوٹ آیا۔ سارے مجمع میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو گئیں۔ حضرت عمر اس مسافر سے مخاطب ہوئے تمہارے لوٹ آنے کی کیا وجہ بنی؟ اگر آج تو لوٹ کر نہ بھی آتا تو ہم تمہارا کیا کر لیتے؟ ہم تو تمہیں ڈھونڈ بھی نہ پاتے۔ مسافر بولا حضور میں قتل ہونے کے لیے حاضر ہو گیا ہوں۔ بات آپ کے ڈر کی نہ تھی اور نہ ہی کوئی مجھے یہاں جانتا تھا، بس ڈر تو مجھے میرے رب کا تھا کہ اگر میں نہ واپس گیا تو کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں پر سے یقین ہی اٹھ گیا، لوگ وعدہ خلاف ہو گئے ہیں۔ حضرت عمر نے حضرت ابو ذر غفاری کی طرف دیکھا اور پوچھنے لگا اے ابو ذر آپ نے کیوں اس مسافر کی ضمانت دی جس کو آپ جانتے تک نہ تھے؟ ابو ذر نے کہا اے عمر مجھے اس بات کا ڈر تھا کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں سے خیر ہی اٹھا لی گئی ہے کہ کوئی بھی کسی کی ضمانت دینے کو تیار نہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا اور پھر ان دونوں نوجوانوں لڑکوں سے پوچھا کہ کیا کہتے ہو؟ اب نوجوانوں نے روتے ہوئے جواب دیا اے امیر المومنین ہم اس مسافر کی صداقت کی وجہ سے اسے معاف کرتے ہیں۔ انہیں اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں میں سے عفو در گزر ہی اٹھا لیا گیا ہے۔ حضرت عمر کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو چکی تھی۔ آپ نے زور سے اللہ اکبر کی صدا لگائی اور رونے لگ گئے۔ آئیے دوستو اب اپنا محاسبہ کرتے ہیں، کیا آج ہم وعدہ خلاف نہیں بن گئے ہیں؟ کیا ہم سے خیر کو اٹھا نہیں لیا گیا؟ کیا ہم نے درگزر کرنے کی خصوصیت موجود ہے؟ اللہ اکبر، یا اللہ پاک ہم بس معافی کے طلبگار ہیں۔ میرے خدا مجھے اور اس ویڈیو کو سننے والوں کو برائی سے بچا لے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بروز قیامت ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ آمین لکھنا مت بھولیے گا۔